بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دنیا کی تاریخ جب کبھی بھی شفاق ترین حکمران یا انسانی جانوں پر ظلم و زیادتی کرنے والے شخص کو یاد کرے تو سب سے پہلا نام چنگیز خان کا آئے گا۔ چنگیز خان اس خوف کا نام ہے جسے کئی صدیوں کے بعد آج بھی اسی طرح محسوس کیا جاتا ہے جیسے اس دور میں محسوس کیا جاتا تھا۔ چنگیز خان کے مظالم کی داستانیں اتنی وسیع ہیں کہ مورخین کے قلم لو اگل کر بھی کہتے ہیں کہ ابھی اس کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہوا۔ اور چنگیز خان کسی انسان کا نام نہیں بلکہ ظلم و جبر کی اس لکیر کا نام ہے جسے کروڑوں انسانوں کے خون سے کھینچا گیا تھا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ چنگیز خان تاریخ کا ظالم ترین انسان کیسے بنا؟ کون سے عوامل تھے جن کی بنا پر چنگیز خان نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو قتل کیا؟ چنگیز خان کی پیدائش کے وقت کیا پیش گوئی کی گئی؟ چنگیز خان کی موت کیسے واقع ہوئی؟ چنگیز خان کی زندگی کی مکمل داستان آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو دنیا کی تاریخ کے ظالم ترین شخص چنگیز خان کی زندگی کے حیران کن حقائق بتائیں گے۔ سرائے گوبی کے شمال میں دریائے کیرولین اور دریائے اونان کی زرخیز وادیوں کے آس پاس ان گنت مغولوں کے قبائل آباد تھے۔ مغولوں کے ایک قبیلے میں یسوکائی نامی شخص کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام اس نے تیموجن رکھا۔ اس موقع پر اس قبیلے کے بعض دانا لوگوں نے یہ پیش گوئی کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ایک ظالم اور جابر حکمران بنے گا۔ منگول وحشی قسم کے شکاری قوم تھی۔ چونکہ یہ علاقہ برفانی تھا اس لیے انہیں برف باری اور سردی سے بچاؤ کے لیے کھانوں کی ضرورت پڑتی تھی، جس کے لیے یہ لوگ چھپ کر گھات لگا کر جنگلی بھیڑوں اور باراسنگوں کا شکار کرتے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے یہ جانور کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان کی آنتیں تک کھا جاتے اور ان کا خون بھی پی جاتے تھے۔ جب تیموجن پیدا ہوا تو اس کی قوم سینکڑوں خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی اور اس کا اپنا قبیلہ بھی ان سے ناراض تھا۔ ابھی یہ لڑکا چھوٹا تھا کہ اس کے باپ کو اس کے دشمنوں نے زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ اس طرح یہ لڑکا اپنی بیوہ ماں کے زیر سایہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ہمراہ پروان چڑھا۔ اس کے ماں اکثر راتوں کو اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے آباء و اجداد کی بہادری اور جرأت کے واقعات سنایا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ تیموجن بچپن ہی سے نڈر اور بہادر تھا۔ اس قدیم دور میں قبائل کے درمیان دشمنی اپنے عروج پر تھی۔ ایک دفعہ یہ لڑکا جنگل سے اکیلا گزر رہا تھا جہاں دشمن قبیلے کے 6 نوجوان اسے قتل کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان نوجوانوں کو دیکھ کر تیموجن بالکل نہیں ڈرا بلکہ اپنی تلوار نکال کر ان کی طرف دوڑا۔ ان لڑکوں نے اس کی طرف تیر پھینکے لیکن وہ ان سے بچتا ہوا ان پر حملہ آور ہوا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ ان کے گھوڑے لے کر جب اپنی ماں کے پاس آیا تو اس کی ماں اس کی بہادری سے بہت خوش ہوئی۔ بڑا ہونے کے بعد تیموجن اور اس کے قبیلے پر سب سے پہلے جو مصیبت آئی وہ یہ تھی کہ اس کے علاقے کا ایک دشمن قبیلہ جس کا سردار تراغ تائی تھا، اس نے اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ تیموجن اور اس کی قبیلے کے لوگ ان کا مقابلہ نہ کر سکے اور بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن تیموجن کی بدقسمتی کہ وہ ان کے ہاتھ لگ گیا۔ اسے گرفتار کر کے انہیں اپنے سردار تراغ تائی کے سامنے پیش کیا تو اس نے تیموجن کو ایک خیمے میں قید کر دیا۔ خوش قسمتی سے اسے خیمے سے بھاگنے کا موقع مل گیا اور چھپ چھپاتا ہوا اپنے قبیلے پہنچ گیا۔ تیموجن کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں محسوس کیا کہ انسانوں کے اس جنگل میں وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس کے پاس طاقت اور قوت ہو۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا ایک مضبوط اور بڑا لشکر تیار کریں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک مجلس بلائی جس میں قبیلے کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ تیموجن ایک بہادر اور دلیر نوجوان ہے، لہٰذا اس قبیلے کا سردار اسے بنایا جائے۔ اس طرح تیموجن اپنی دلیری اور بہادری کی وجہ سے منگولوں کے قبیلے کا حاکم اور سردار بن گیا اور اس قبیلے نے اسے چنگیز خان کا لقب دیا۔ چنگیز خان نے منگولوں کا حاکم اور سردار بننے کے بعد چنگیز خان نے اس علاقے کے تمام قبائل کو اکٹھا کیا اور یہ حکم جاری کیا کہ اس علاقے میں جتنے بھی قبائل ہیں کوئی ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اس اعلان کے بعد اس کے حامیوں میں اضافہ ہونے لگا اور اس طرح ایسا ایسا چنگیز خان کے لشکر میں سپاہیوں کی تعداد 13,000 کے لگ بھگ ہو گئی۔ اسی اثنا میں سہارا کے شمالی علاقے میں ایک قبیلہ تجوج جس کے سردار کا نام تپڑ خدائی تھا، اس نے چنگیز خان کے حامیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد دیکھ کر اس پر حملہ کرنے کی ٹھان لی۔ چنانچہ وہ 30,000 کے لشکر کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو چنگیز خان نے بڑی دلیری اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس کے سپاہیوں نے دشمن پر انتہائی تیز رفتاری سے وار کیا اور اتنے تیر برسائے کہ جنگ کی ابتدا ہی سے تپڑ خدائی کے لشکر کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا اور اس کے بعد انتہائی خوفناک جنگ شروع ہو گئی جس کے نتیجے میں چنگیز خان کے سپاہیوں کو پہلی بار شاندار فتح حاصل ہوئی اور دشمن قبیلے کا سردار تپڑ خدائی شکست کھا کر بھاگ گیا۔ کسی دشمن کے خلاف چنگیز خان کی یہ پہلی فتح تھی۔ دشمن کے خلاف جنگ میں اس فتح نے چنگیز خان کے حوصلوں کو مزید بلند کر دیا اور اس نے اپنے لشکر کی تعداد میں مزید اضافہ کر دیا۔ وہ ایک ناقابل تسخیر طاقت بن کر ابھرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب اس کی طاقت اور لشکر کی تعداد بڑھ گئی تو اس نے چین کو فتح کرنے کا ارادہ
ارادہ کر لیا۔ چین پر حملہ آور ہونے کے لیے اس کے راستے میں سباسا، تاجوت اور تاتاری نامی 3 بڑے قبائل آتے تھے، لہذا چین پر حملہ کرنے سے پہلے اس نے ان تینوں قبائل پر حملہ کر کے انہیں اپنا فرما بردار بنا لیا اور ان قبیلوں کی اکثریت کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ حملہ کرتے وقت چین پر اس وقت کون خاندان کی حکومت تھی، ان کے سپہ سالاروں کو جب اطلاع ملی کہ چنگیز خان ان پر حملہ کرنے والا ہے تو انہوں نے جوابی کارروائی کے لیے تیاری شروع کر دی۔ چین میں اکثر شہروں کے گرد حفاظتی خندقیں کھودی گئی تھیں۔ اس جنگ کے لیے چنگیز خان یہ منصوبہ بندی کی کہ اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے چاروں بیٹوں جوجی، چغتائی، اوکتائی اور تولائی کو ان لشکر کا سردار بنا دیا۔ یہ حکمت عملی اختیار کی کہ جن شہروں یا قصبوں کے گرد خندقیں نہیں، ان پر حملہ کر کے انہیں فتح کرنا شروع کر دیا۔ چنگیز خان نے انتہائی برق رفتاری سے کام لیا اور تیز رفتاری کو اپنا جنگی حربہ بنایا۔ وہ چین کے سرزمین پر اپنے لشکر کے ساتھ جگہ جگہ چین کے لشکر پر حملہ آور ہوتا اور انہیں بے حد نقصان پہنچا دیتا۔ اسی طرح اس نے چین میں ایک طوفان کھڑا کر دیا اور ان تمام شہروں کو جن کے گرد قلعے یا خندقیں نہیں تھے فتح کر لیا۔ چنگیز خان حکمت عملی اور جنگی منصوبہ بندی نے چینیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ چنگیز خان اور اس کے سپاہی اب چین کے سرزمین سے کافی حد تک واقف ہو چکے تھے، لہذا اس نے اب ان شہروں کو فتح کرنے کا سوچا جن کے گرد قلعے اور خندقیں بنی ہوئی تھیں، اور حربے کے طور پر اس نے اپنے خوف کو استعمال کیا جو اس علاقے میں پھیل چکا تھا۔ اس نے چینی لشکروں پر اپنی دہشت پھیلانے کے لیے یہ اعلان کیا کہ جو منگولوں کے سپاہیوں سے جنگ کرے گا ان میں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو چنگیز خان کی اطاعت کرے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ چنگیز خان نے اب تک کی جنگوں میں فتوحات کے دوران چین کے جن سپہ سالاروں کو گرفتار کیا انہیں اپنے لشکر کے آگے آگے رکھا، جو اسے چین کے مختلف قلعوں اور شہروں میں داخل ہونے کے راستوں کی نشاندہی کرتے رہے۔ اس طرح چنگیز خان اپنے چاروں لشکروں کے ساتھ ایک ایک کر کے چین کے تمام قلعے اور شہر فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہا۔ اسے شاندار فتوحات حاصل ہوتی رہیں اور اس کے حوصلے بلند ہوتے رہے۔ جو بھی شہر یا قلعہ فتح کرتا وہاں تباہ کاری کا بازار گرم کر دیتا، مال و اسباب اور جوان مرد عورتوں کے ساتھ گناہ کرتا اور قبضے میں لینے کے بعد ان شہروں کو آگ لگوا دیتا۔ اس طرح اس نے پورا چین فتح کر لیا۔ چین فتح کرنے کے بعد اس نے دیگر ممالک پر بھی لشکر کشی کی اور ان پر قبضہ کر لیا۔ منگولوں کا سکہ قائم کرنے کے بعد چنگیز خان نے دیکھا کہ اس کی سلطنت اتنا وسیع ہو گئی ہے کہ اس کی حدیں اب مسلمانوں کے سلطنت حکمران علاؤالدین فرزند شاہ کی عظیم سلطنت سے جا ملی۔ وہ قوم اور سلطنت کی ترقی کے لیے اس نے سوچا کہ ان دونوں سلطنتوں کے درمیان تجارتی اور سفارتی تعلقات کا قیام عمل میں لانا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سلطان علاؤالدین فرزند شاہ کو قیمتی تحائف کے ساتھ ایک قاصد بھیجا، جیسے سلطان صلاح الدین فرزند شاہ بہت خوش ہوا اور جواب میں چنگیز خان کا شکریہ ادا کیا، اور سلطان علاؤالدین نے قاصد کو چنگیز خان کے لیے تحائف دیے۔ تحائف لے کر جب یہ واپس آیا تو چنگیز خان بھی بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ دونوں سلطنتوں کو ایک دوسرے سے قریب لانے کے لیے مزید اقدامات ہونے چاہیے اور تجارتی قافلوں کا دونوں سلطنت میں قیام عمل میں لانا چاہیے۔ چنانچہ چنگیز خان کے حکم پر 400 تاجروں کا ایک کاروان تیار کیا گیا جو قیمتی سامان لے کر روانہ ہوا۔ ان کا مقصد تھا کہ منگول اپنی تجارتی سامان سلطان علاؤالدین شاہ کی سلطنت میں فروخت کریں اور اس کے بدلے میں ضروریات کا سامان وہاں سے خرید کر لائیں۔ جب یہ منگولوں کا تجارتی قافلہ سلطان علاؤالدین کی سلطنت پہنچا اور وہاں قیام پذیر ہوا تو وہاں کا حاکم انال جو سلطان علاؤالدین کا ماموں تھا ان کے پاس قیمتی سامان دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے اس قافلے کے تمام تاجروں کو گرفتار کر لیا اور سلطان کو ایک خط لکھا کہ منگولوں کا ایک 400 افراد پر مشتمل تجارت کے بہانے ہماری جاسوسی کرنے کے لیے آیا ہے، لہٰذا میں نے انہیں اپنی سلطنت میں روک لیا ہے۔ ان کے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ سلطان نے اسے جواب پیغام کہا کہ وہ حالات کی مناسبت سے اپنی مرضی کے مطابق ان لوگوں سے جو چاہے سلوک کرے۔ سلطان کا ماموں یہ جواب سن کر خوش ہو گیا کیونکہ اس کی لالچی نظریں منگولوں کی تجارتی اور قیمتی سامان پر تھی۔ چنانچہ اس نے اس قافلے کے تمام تاجروں کو قتل کروا کر ان کے مال پر قبضہ کر لیا۔ اتفاق سے ان کا ایک آدمی جو قتل ہونے سے بچ گیا وہ چنگیز خان کے پاس پہنچ کر اس تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ چنگیز خان کو 400 تاجروں کے قتل پر سلطان علاؤالدین شاہ اور ان کے ماموں پر بڑا غصہ آیا۔ تمام منگولوں نے چنگیز خان کو کہا کہ ہمیں اپنے تاجروں کے قتل کا انتقام لینا چاہیے، لیکن چنگیز خان ایسا کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اس معاملے میں سوچ اور سمجھ سے کام لینا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ پہلے اس معاملے کو سلطان علاؤالدین کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور احتجاج کرنا چاہیے۔ اس نے قاصد سلطان کی طرف روانہ کیا اور مطالبہ کیا کہ آپ کے علاقے میں اترار کے حاکم نے ہمارے 400 تاجروں کو قتل کر
کر کے ان کی تجارتی سامان پر قبضہ کر لیا ہے، لہذا اطرار کے حاکم کا ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ ہم اسے مناسب سزا دیں اور ہمارے تعذر کا سامان ہمیں واپس کیا جائے۔ چنگیز خان کے قاصد نے جب یہ مطالبہ سلطان علاؤ الدین تک پہنچایا تو سلطان یہ سن کر بہت زیادہ برہم ہوا اور حکم دیا کہ یہ پیغام ناقابل عمل اور گستاخانہ ہے اور اس قاصد کو بھی قتل کروا دیا جائے، لہذا سلطان کے حکم پر اس قاصد کو قتل کر دیا گیا۔ سلطان علاؤ الدین فرزم شاہ اگر اس موقع پر دانش مندی سے کام لیتے اور انصاف سے کام لیتے تو شاید آج دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں کی تاریخ پہلے کی نسبت مختلف اور بہت عمدہ ہوتی۔ سلطان کی اس ناعاقبت اندیشی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ جب یہ خبر چنگیز خان کو ملی تو وہ سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ پر شدید برہم ہوا اور کہا کہ سلطان علاؤ الدین کو اس توہین کا ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ ناظرین، چنگیز خان اور سلطان علاؤ الدین کی آپس میں شدید جنگیں کیسی ہوئیں، اس کا انجام کیا ہوا، اس کی تفصیل اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں بتائیں گے۔ ناظرین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔